معزز سامعین گرامی قدر، جنت کے بعد احوال گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، کیا کوئی خوش نصیب شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے آپ انہی میں شامل ہیں۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمیں بھی یہ جنت کے اس وسیع و عریض دروازے جو ہزاروں کلومیٹر کے اوپر مشتمل ایک ایک دروازہ ہے، اور 8 کے 8 دروازوں سے، ویسے تو ایک دروازے سے پکارا جانا جنتی کے لیے کفایت کر جائے گا، لیکن 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے تو حضرت عمر کی حدیث ذہن میں رکھیے، جو اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھنے کی خاطر وضو کرے اور وضو کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس شخص کو، اس عورت کو، اس مرد کو جو خالص اللہ کے لیے نماز قائم کرنے کی نیت سے یہ وضو کرے اور یہ الفاظ کہہ دے، جنت کے 8 دروازوں سے اسے پکارا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فضیلت کا حقدار کر دے اور ہم سب کو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ اور یہ فضیلت صرف اسی پر بس نہیں ہے، اور بھی احادیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے کس کس کو پکاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مرد اور عورت جن کے 3 بچے ان کی زندگی میں فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی اس تقدیر کے اوپر راضی ہو جائیں، وہ جنت کے 8 دروازوں پہ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور یہ بچے جو فوت ہوں، نابالغ عمر میں فوت ہوں، تو اس حدیث کا مصداق ہے، وہ 8 دروازوں پہ کھڑے ہو کے پکاریں گے کہ آئیے میرے والد میری والدہ جنت کے اس دروازے میں سے داخل ہو جائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں کو مخاطب ہو کر کہا، جو مرد و عورت رمضان کے روزے رکھے، نمازوں کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کر دے، یعنی ارکان صرف رکن ادا کرنے کے بعد 7 ہلاک کر دینے والے گناہ جو ایک حدیث میں اکٹھے ہیں، ویسے تو ہلاک کر دینے والے گناہ بے شمار ہیں لیکن جو ایک ہی حدیث میں آتے ہیں، شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، جادو کرنا، نیک اور پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ 7 جو گناہ بڑے بڑے، ان سے بچ جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو، ایسے مرد اور عورت کو جنت کے 8 دروازوں میں سے اجازت دیں گے جس میں سے جی چاہے چلا جائے۔ اور عورتوں کے لیے خاص خوشخبری ہے، حالانکہ یہ حدیث کفایت کرتی ہے مرد اور عورتوں کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ مخاطب ہو کے کہا، جو عورت نماز کی پابندی کرتی ہو اور رمضان کے روزے رکھتی ہو، اس کے بعد 2 شرطیں رکھی ہیں، صرف 2، اپنی عزت عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی تابعداری کرتی ہو، فرما برداری کرتی ہو، اسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ آؤ مجھ میں سے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک عمل یہ جو وضو کا، اس کے بعد کی دعا جو ہم سب ابھی کر سکتے ہیں، آج ہی کر سکتے ہیں، اور ایک عمل اور ہے جس کو آج ہی ابھی ہر شخص کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مردوں عورتوں کے لیے خوشخبری عطا کی ہے کہ جو شخص جوڑا خرچ کرے، جنت کے دروازے 8 ہیں، کسی کو باب جہاد سے بلایا جا رہا ہے، باب صدقہ سے بلایا جا رہا ہے، باب صلاۃ سے بلایا جا رہا ہے، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایک دروازہ ہے، کسی کو وہ جو پڑھتا ہے کثرت سے وہاں سے بلایا جا رہا ہے، باپ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے، جو باپ کی فرما برداری کرتا ہے اس کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اور اس سے پہلے بعض احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، وہ شخص کون ہوگا؟ جو جوڑا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، جوڑا، 1 روپیہ نہیں 2 روپے، 1 سوٹ نہیں 2 سوٹ، 1 گھوڑا نہیں 2 گھوڑے، 1 بیل نہیں 2 بیل، 1 بکری نہیں 2 بکری، جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے جوڑا جوڑا، اس امید پہ کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے کہ جس مرضی دروازے سے داخل ہو جا۔ گویا یہ صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ جمیع دروازوں کا احاطہ کر لے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر رحمت کی وجہ سے یہ بات بھی بیان کر دی، جو اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر
ایمان لاتا ہے اور اسی ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، شرک اور قتل نہ کیا، الگ الگ حدیث موجود ہیں، اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ مجھے کہنے والے کو اور سب سامعین کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ بسم اللہ۔ اور جنت ہے کیا؟ اور جنت کی وسعت کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جنت کی وسعت اتنی ہے جتنی 7 آسمانوں کی اور 7 زمینوں کی۔ ایک ہے صرف ایک آسمان۔ ایک آسمان کی وسعت کے بارے میں آپ کو اندازہ ٹریلینز آف گلیکسیز اس ایک آسمان کے نیچے ہیں، اور اکیلی جنت 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ چوڑی ہے۔ اور جنت کے اندر عمومی درجے، بڑے بڑے درجے 100 ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ زمین اور آسمان کے مابین ہے۔ اور دیگر روایات میں جنت کے درجے 6000 سے بھی زیادہ ہیں۔ جو قاری قرآن ایک آیت پڑھتا جائے گا ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ناس کی آخری آیت پہ پہنچے گا تو 6000 سے زیادہ درجوں کو طے کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اس وسعت کو، چوڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کو کہتے ہیں وہ جو آسمان کے اوپر مغرب اور مشرق میں ستارے نظر آ رہے ہیں، جی ہاں، ایک جنتی اور دوسری جنتی کا جنت کے اندر درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ حیران رہ گئے، جنت کی اتنی وسعت، اللہ کی اتنی بڑی رحمت، اے اللہ کے رسول وہ جو مغربی اور مشرقی ستارہ، جی ہاں، وہاں تو پھر نبی اور رسول کے علاوہ کون پہنچے گا؟ اتنے فاصلے سے عام جنتیوں کے اتنے فاصلے ہوں گے تو وہ مقام تو نبیوں کو ملے گا۔ رسول اللہ نے 2 باتیں بتائی ہیں اس بارے میں، ہرگز نہیں جو بندہ اللہ پہ اور رسول اللہ پہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا، یہ درجے اس کے لیے نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جن کا آپس میں نہ پیسے کی تجارت ہو، نہ کاروبار کی تجارت ہو، نہ رشتہ داری ہو، صرف ایک دوسرے سے محبت ہو کہ یہ میری مسجد کا نمازی ہے، یہ میری مسجد کا ساتھی ہے، یہ میری فجر کا ساتھی ہے، یہ میرے عصر کا ساتھی ہے، یہ میری مسجد کا حافظ قرآن ہے، یہ میری مسجد کا عالم دین ہے، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، یہ نور کے عظیم الشان ممبر اور درجے ان کے لیے ہیں۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، جو شخص اٹھے اور یہ کہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے ایڈ کیے ہیں ایک اور حدیث کے اندر۔ رسول اللہ نے کہا جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کیا، اور منکرین حدیث کے لیے اور انکار اللہ کی نعمتوں کا اور کفران نعمت کرنے والوں کے لیے اور جنت جہنم کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ حدیث بڑی عظیم ہے۔ رسول اللہ نے کہا، اور وہ کہے عیسیٰ عبداللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں جنہیں القاء کیا گیا مریم کی طرف، اور روح اللہ بھی ہیں۔ یہ 4 باتیں عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھے، اور اس بات کا عقیدہ رکھے جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ بعض بدبخت ایسے معاشرے میں آج موجود ہے کہ جنت موجود ہی نہیں، جہنم موجود ہی نہیں، یہ کہانیاں، یہ قصے ہیں، انکار حدیث کرتے کرتے قرآن کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، جنت اور جہنم ہے ہی نہیں۔ جو بدبخت جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے بالاجماع وہ قرآن کی آیتوں کا ہی منکر ہے۔ قرآن میں جنت اور جہنم کے ابواب نہیں ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ آج اتنا بڑھ گیا کہ سوشل میڈیا اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد اسکالر آف ڈالر جنت اور جہنم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا عیسیٰ کے بارے میں 4 کلمے، رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور ساتھ صرف 2 کلمے ہیں، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، اسے بھی جنت کے 8 کے 8 دروازے پکاریں گے اپنے اس ایمان اور یقین کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، حقیقت ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے جو کہا، رسول اللہ نے جو کہا، اگر اس بات کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے پاؤ گے۔ یہ درجات ہیں اور یہ جنت کی وسعتیں ہیں۔ ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، جنت کے
چوڑائی اور وسعت کا اندازہ آپ اس ایک حدیث سے کر لیجئے کہ جنت میں ایک درخت اتنا اونچا ہوگا کہ اس کے سائے میں اگر تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال لگاتار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکے گا. ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا ہے اس کے سائے کو پار نہیں کر رہا. وَذِلٍّ مَمْدُودٍ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اور سائے کیا ہوں گے؟ لمبے ہوں گے. یہ وہ درخت ہے جس کے سائے لمبا ہوگا. يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 سال لگاتار بھی اور رسول اللہ نے طوبہ نامی درخت بھی بتا دیا 100 سال اس کی بھی سایہ ہوگا. اور یہ جو غریب مسکین فقیر حقیر جن کو تم سلام لینے سے بھی اوائڈ کرتے ہو اور جن کی سفارش کے اوپر سفارش کو قبول نہیں کرتے، یہ امیر جنتیوں سے 500 سال پہلے اس جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور یہ جنت اتنی وسیع کیوں ہے، اتنی بڑی کیوں ہے؟ کئی دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ہاں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. یہ اتنی بڑی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنتی پیدا ہوتا ہے، اور اگر جنتی کا لفظ حذف کر دیا جائے تو جب بھی کوئی اولاد آدم میں سے پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، حدیث یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ تو نہیں ہوا، تقدیر میں اللہ کا علم ہونا الگ بات ہے، جو ہی پیدا ہوا جنت میں اس کی ایک سپیس الاٹ کر دی جاتی ہے، الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے. پیدا ہوا الاٹمنٹ لیٹر، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے کہ ابھی بندہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوا، جنت میں اس کے لیے ایک سپیس کو مختص کر دیا گیا. یہ صحیح حدیث ہیں اور صحیح احادیث کا مجموعہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حتیٰ کہ جہنمی کو بھی قبر کے اندر اس کا جنت میں مقام بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک عمل کرتا تو یہ تھی وہ جنت. ہر انسان جو ہی پیدا ہوتا ہے جنت میں اس کی سپیس الاٹ کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اور اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنمیوں کے عمل کرتے ہوئے مر جاتا ہے، تو یہ جنت جو سپیس ہر ابن آدم کے بیٹے کو الاٹ کی گئی ہے، یہ جہنمی جہنم میں چلا گیا، یہ سپیس جنتیوں میں سے کسی کو الاٹ کر دی جاتی ہے. اولئک ھم الوارثون قرآن کی آیت ہے. یہ ہے وہ جنت کی وراثت جو جنتی اپنی سپیس تو لے گیا اور ایک بندہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، جہنمیوں کے عمل کرتا رہا، اس کی سپیس بھی ان میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ جنت اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی وسیع اور لمبی چوڑی رکھی ہے. آپ بھی اپنی بیٹیوں کی کفالت کرتے ہیں، ہم بھی اپنی بیٹیوں کی کفالت کرتے ہیں، اور مسلمان امت کے اوپر یہ احسان ہے کہ بیٹیوں کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے دلوں میں پیدا ہو گئی. ہم بھی ان کی ناز و نام میں پرورش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جن عورتوں کی وہاں پہ پرورش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انداز بھی بیان کیا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. ایک پرورش تم کرتے ہو، ایک عورتوں کی پرورش تمہارا رب کرے گا جو جنت میں تمہیں مل جائیں گی. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْقَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. تمہاری ہم عمر ہوں گی، تم سے شدید محبت کرنے والی ہوں گی، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی عورت اپنے مومن مسلمان مرد کو تنگ کرتی ہے تو وہ پکار اٹھتی ہے کہ بس کر دے، کچھ دن کا تیرے پاس مہمان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو تنگ مت کر. اللہ رب العزت نے حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے وہاں کھانے کے جو انتظامات کیے ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے. پانی کے انتظامات تو پچھلے درس میں آپ نے سن لیے. وَلَحْمِ طَيْرٍ پرندوں کے گوشت ہیں اور پھل ہیں. اور ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا بتائیے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جنت میں پہلی میزبانی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ تو نبی ہیں، رسول ہے، پیغمبر ہے. مسکرانا شروع ہو گئے. کہا جنت میں مسلمانوں کی پانی کے علاوہ کھانے کی جو پہلی میزبانی ہوگی وہ جنت کی ایک مچھلی ہوگی، اور اس کے جگر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی پہلی میزبانی کرے گا. وہ یہودی کیا اٹھا، آپ نے سچ فرمایا، یہی ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے. رسول اللہ نے پوچھا دوسری میزبانی کس کی ہوگی؟ تو رسول اللہ نے کہا جنت کے اندر ایک چرتا ہوا بیل ہے،
جس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش جنت کے پودوں سے کی ہے اور جنت کی گھاس سے کی ہے، اس بیل کو ذبح کر کے جنتیوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہودی کیا اٹھا، اللہ کی قسم آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو اس بارے میں متعدد ہیں، لیکن آپ قرآن پاک وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ بغیر بیج کے بیریاں، وَطَلْحٍ مَنضُودٍ تہ بر تہ کیلے، اور انجیر رسول اللہ کو پیش کی گئی تو رسول اللہ نے کہا یہ جنت کا اگر کوئی پھل دنیا کے اندر ہے تو وہ انجیر ہے کہ اس کے بیج ایسے ہیں جو منہ کے اندر پھنستے نہیں ہیں، اڑتے نہیں ہیں، انسان ان کو بیج سمیت ہی کھا لیتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی آیت کی تفسیر کہ ایسے پھل ہوں گے جن میں بیج نہیں ہوں گے، ایسے ایسے پھل ہوں گے انسان کھائے گا، وہ اتو بھی متشابہ، اور ساتھ ہی اس سے ملتا جلتا پھل بھی پیش کر دیا جائے گا۔ جنت کی ایک وقت کی میزبانی کے بارے میں بعض احادیث ان میں ضعف موجود ہے، لیکن جو اللہ نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے اور دیگر روایات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک زمرد کا کمرہ ہوگا، ایک زمرد کا پورا گھر، ڈائننگ ہال جس طرح آپ کا ہوتا ہے وہ پورا گھر ڈائننگ روم کی طرز پہ، یعنی صرف کھانا کھانے کے لیے بلڈ کیا گیا ہوگا۔ اس کے اندر 70 کمرے یاقوت کے ہوں گے، یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان لگے ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ بندہ مومن ہو یا مسلمان عورت ہو اس کی ایک وقت کی میزبانی کے لیے ارینج کیا جائے گا۔ ایک وقت کی میزبانی اتنی عمدہ ہوگی کہ انسان کو دوبارہ بھوک نہیں لگے گی۔ بیویاں بھی ہوں گی، بیویاں بھی حامدوں کے ساتھ مشغول، خاوند بھی بیویوں کے ساتھ مشغول، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگے گا، دوسری کو دیکھے گا، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، پوچھے گا کتنا وقت گزرا، کہیں گی آپ نے ہر ایک کے ساتھ 70 برس بتا دی، آپ کو وقت گزارنے کا علم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے حقیقت میں، یہ تو وہ ہے جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے، حقیقت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، موسم ہر وقت بہار کا ہوگا، نہ سورج محسوس ہوگا اس کی تپش، نہ ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ رسول اللہ جب یہ باتیں بتاتے تھے نا کھانے کی، پینے کی، تو صحابہ غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے اور سوالات کرتے تھے۔ رسول اللہ جب کھانے کی باتیں بتاتے اس حدیث پہ پہنچے کہ وہاں پہ جنتی مرد ہو یا عورت ہو، عورت کو حیض، نفاس، پیشاب، بول براز کچھ نہیں ہوگا، مرد کو بہانہ پیشاب، بلغم یعنی جو نزلہ انسان کو لگتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگی۔ رسول اللہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول پھر کھانا کہاں جائے گا؟ اتنا کھانے کی حدیث سنی ہے مختلف، تو پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، بولو براز بھی نہیں، تھوک بھی نہیں، بلغم بھی نہیں، حیض نفاس نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا وحاجت احدہم جشاء ورشھ کرشھ المسک، تم میں سے ہر ایک کا کھانا اللہ رب العزت ایک ڈکار سے ہضم کر لیں گے جس کی خوشبو مسک جیسی ہوگی، اور جو پسینہ انسان کے جسم سے نکلے گا وہ بھی مسک جیسا ہوگا، اور صرف پسینہ اور ڈکار آئے گا انسان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ 100 مردوں کی اور 100 عورتوں کی قوت جنتیوں کو اور جنتی عورتوں کو عطا کی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جوانی ہمیشہ رہنے والی ہوگی، انسان جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حدیث اس بارے میں کہی ہے، عجیب، کہ جنت کی زمین کا ایک نیزہ، ایک گز زمین پوری دنیا کی ان نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے بندو اس جنت کی محنت کرو، اور ایک نیزے کی بات کر کے بات مکمل تھی کہ کم از کم ایک انسان نے ایک جگہ پہ لیٹنے جتنی جگہ تو ہو، اور انسان کا تو قد 90 فٹ ہونا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسی پر بس نہیں کیا، کہا ایک بلشت جگہ جنت کی زمین و آسمان کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، پھر اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا ایک ناخن برابر
وہ ناخن جو انسان کاٹتا ہے، وہ کاٹا، اس ناخن برابر جنت میں جگہ زمین و آسمان کی ہر نعمت سے بڑی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کیا کہا، وہ ناخن اگر آسمان دنیا کے اوپر طلوع ہو جائے تو اس ناخن برابر جگہ کی روشنی سے پوری دنیا کے اندر ہر روشن کرنے والے سورج اور ہر روشن کرنے والے ستارے کو گرہن لگ جائے۔ ایک ناخن برابر جگہ جنت کی اگر زمین پہ طلوع ہو جائے، اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور جنتی ان جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے 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 جنت میں ایک مقام ایسا آئے گا، قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کے پوچھیں گے، اے جنتیوں، اے مردو عورتوں، تم کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، عورتیں کہیں گی من پسند ہامن شوہر مل گئے، دنیا کی ہر آسائش نعمت حسد بغض کینے سے پاک دل مل گیا۔ آپ پوچھتے ہیں آپ کس حال میں ہیں؟ اے اللہ آپ کی ہر نعمت کا شکریہ، آپ کی ہر نعمت پہ شکر گزار ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم بھی ہے قرآن پاک میں، وتحیتہم فیہا سلام بھی ہے۔ وہ ہر وقت سبحانک اللہم کہیں گے، ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے، بات ختم کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ قرآن پاک میں آیات ہیں، یہ باتیں کرتے کہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا میں نبی کلام کرتے ہیں، وہاں پہ ہر جنتی کے ساتھ اللہ یہ کلام کر رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جاؤ جنتیوں، ان ساری نعمتوں سے بڑی ایک نعمت ابھی باقی تھی، میں تم سے راضی ہو گیا۔ جس طرح تمہارے باپ آدم اور حوا کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آج تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے کہتا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی تمہیں جنت سے نہیں نکالوں گا۔ جنتی اس نعمت کو ملنے سے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ ان کو جنت کی سابقہ ساری نعمتیں چھوٹی نظر آئیں گی، پھر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ اور ایک بدو صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے یہ حدیث سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ جو چیز کی خواہش جنتی کرے گا اسی ایک آن میں ہو جائے گی، بچے کی خواہش کرے گا ایک منٹ ایک سیکنڈ کے اندر، تو ایک جنتی اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ جنت کی اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہے گا کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ وہ بیج ڈالے گا، ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس کا بیج پورا پک کے تیار ہو کے احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ تم آدم کا پیٹ کسی چیز سے اتنی نعمتوں کے بعد یہ کھیتی باڑی کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا کیا تجھے میری نعمتیں کافی نہیں تھی؟ کہا کافی ہیں اللہ، کافی ہیں، لیکن بس میں ذرا دیہاتی آدمی ہوں اور میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کھیتی باڑی کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی ایک لمحے کے اندر فصل پک کے تیار ہو جائے گی، تو وہ بدو صاحبی ساتھ بیٹھے تھے، وہ اچانک دیہاتی کا لفظ سنا تو بدو تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ہم نہیں ہوں گے، وہ یا مہاجر ہوں گے یا انصار ہوں گے، ہمارے دیہاتوں میں تو کھیت ہی نہیں ہوتے، یا مہاجر ہوں گے یا انصار ہوں گے، یا قریشی ہوں گے یا یہ مدینہ کے لوگ ہوں گے، ہم نے یہ خواہش نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کے مسکرا اٹھے۔ ہاں جنتیوں کے بعض مکالمے بھی قرآن پاک میں، اور یہ طویل باب ہے، بات کو مختصر کرنا، کچھ بات اور بھی کرنا۔ جنتیوں کو ایک حسرت جو پچھلے لیکچر میں رکھی ایک آج آپ کو بھی بتلانی ہے۔ ایک حسرت جنتیوں کو جنت میں ہوگی، اللہ کی قسم ہوگی، جو پہلے بتائی کہ میرا رشتہ دار کہاں ہے، دوست کہاں ہے جو جہنم میں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک حسرت۔ دوسری حسرت، ہر جنتی جنت میں یہ حسرت، یہ خواہش لے کے بیٹھا ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں وہ لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزارا ہوتا تو میرا ایک درجہ جنت میں اور بلند ہوتا۔ یہ خواہش، یہ حسرت ہر جنتی کی ہوگی۔ اللہ کے بندو، ایک سیکنڈ کے اندر بندہ سبحان اللہ پڑھ لیتا کئی دفعہ، ایک لمحہ بھی خالی نہ گزارو، اللہ کی قسم جنت میں جانے کے باوجود یہ ہر جنتی کی حسرت ہونی ہے، کاش وہ لمحے جو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ سے خالی گزرے ہیں، کاش وہ بھی خالی نہ گزرے ہوتے۔
اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے، اصحاب اعراف کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. یہ تو وہ ہے جو جنت میں چلے گئے، وہ جو ہیں جہنم میں چلے گئے. بعض ایسے ہوں گے یہ بھی خوش نصیب ہی. رزلٹ آیا 50.0001% جنت میں داخلہ، رزلٹ آیا 49.0009 اللہ معاف کرے جہنم میں داخلہ. رزلٹ نکلا 50-50 برابر ہو گیا. ان کو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان اعراف کی ایک جگہ وہاں بٹھائے گا. یہ جہنم کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے ان بدبختوں کے اندر ہی ڈالا. اور جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں امید ہے آپ کی رحمت اتنی ہوگی کہ ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. رزلٹ 50-50 بھی آ گیا تو انسان جنت میں داخل ہو گیا. بتائیے اس سے بڑی کوئی سہولت بندہ مومن اور مسلم کے لیے ہے؟ گناہ کیے پائز لگے معاف کر دو، معاف. نیکیاں پھر بھی ہیں، پھر گناہ کیے پھر معاف، نیکیاں پھر بھی برقرار ہیں، پھر گناہ کیے پھر معاف، پھر بھی پاسنگ مارکس 50%. بدبختی ہے جو فیل ہو گیا. اور مجھے اور آپ کو فیل نہیں ہونا. اور اصحاب اعراف کا وہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا. جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے ہاں ہم جنتیوں میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں بکواس کیا کرتے تھے کہ یہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں. اللہ نے تو ان کے ساتھ وعدہ سچا کر دیا اور تمہارے ساتھ یہ دیکھو جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر. اور جہنمی بھی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمارے اوپر کوئی پانی کی ایک چھینٹ اور ایک بوند ہی پھینک دو، کوئی جو تمہیں خوراک ملی ہے ان میں سے ایک لقمہ ہی دے دو. تو کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی ہے. اور بھی جنتیوں کے مکالمے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جہنمیوں کو دیکھیں گے نا تو بار بار اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں اس دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ ساری خواہشات بھی جنتیوں کی پوری ہو جائیں گی. کوئی کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، کوئی بچے کی، جو خواہش کر رہا ہے 1 سیکنڈ میں پوری. پھر اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے. جنتیوں کے ساتھ اللہ کا کلام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ ہر چیز مل گئی، ہر خواہش پوری ہو گئی، سب سے بڑی نعمت جنت کی مل گئی کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، اب موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا لیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کریں گے. صحابہ چیخ اٹھے، بول اٹھے اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہماری آنکھیں اس قابل ہوں گی کہ رب کے چہرے کے اوپر ٹک جائیں یا رب کا دیدار ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھاؤ نظریں، وہ جو 14ویں کا چاند تم دیکھتے ہو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی تمازت کے، بغیر کسی حدت کے، بغیر پلک جھپکنے کے، جس طرح 14ویں کے چاند کے دیکھنے کی کوئی تکلیف نہیں، اللہ کی قسم کل ہر جنتی اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرے گا جس طرح 14ویں کے چاند کا کرتے ہو، اور کسی کی آنکھ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور اسی کے بارے میں محدثین کا اجماع ہے، اجماع امت ہے، محدثین کا اجماع ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت ہمیں اس دیدار کی نعمت سے بہرور فرمائے. یہ نعمت جیسے ہی جنتی دیکھیں گے اللہ کی قسم انہیں دنیا کی نہیں جنت کی بھی ہر نعمت چھوٹی لگے گی. وَأَفْضَلُ النَّعِيمِ زِيَارَةُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَرُؤْيَةُ وَجْهِ الْكَرِيمِ. اور دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت رب کے دیدار کی نعمت کے سامنے پست پڑ جائے گی، اور بندہ مومن چاہے گا کہ میں ہر وقت اپنے رب کو ہی دیکھتا رہوں، ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہوں. سجدے میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تیرے اس دیدار کی نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو بہت چھوٹا کر دیا، اور ہر جنتی کو اس کے عمل کے مطابق دیدار ہوگا. کسی کو زیادہ وقت کے لیے، کسی کو کم وقت کے لیے، لیکن ہر جنتی کو دیدار ہوگا. اور یہ قرآن کی آیت ہے. اور جو دیدار الہی کا منکر ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا منکر ہے.
اور یہاں سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سارے کنسپٹ اور عقیدے کلیئر ہو جانے چاہیے. اللہ کی ایک ذات ہے, اللہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے, اللہ کوئی گورکھ دندہ نہیں ہے, اللہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی شے نہیں. عجیب و غریب فلسفے معاشرے کے اندر صوفیوں نے پھیلائے ہوئے, کل قیامت کے دن یہ سارے فلسفے نیست و نابود ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور اے اللہ ہماری یہ دعا ہے, کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اپنا دیدار نصیب فرما. یہ دیدار کی نعمت حقیقت میں جنت کی ہر نعمت کو مان کر دے گی, لیکن یہ دیدار کی نعمت میں نے اور آپ نے حاصل کیسے کرنی؟ بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جنت میں جانے کے, لیکن آپ کے سامنے تیزی سے صرف چند وہ اعمال رکھنے ہیں جو جنت میں انسان کے محلات بناتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا تھا. معراج کی رات میں آگے اے عمر میں نے آپ کا محل بھی دیکھا تھا, وہاں میں ایک عورت تھی تو مجھے آپ کی غیرت یاد آئی, میں اس کے اندر داخل نہ ہوا. حضرت عمر رونا شروع, اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہم غیرت کریں, آپ کے اوپر غیرت کریں. آپ نے ہمیں کلمہ سکھایا, آپ نے ہمیں پردہ سکھایا, آپ نے ہمیں محرم غیر محرم کا فرق بتلایا, مفہوم پہ یہ تو آپ کے اوپر ہم نے غیرت کرنی ہے. جنت کے اندر جو محلات ہیں, جو آسان کلیے ہیں, جو آپ میں سے اور میں اور آپ ہر کوئی ان کلیوں کو اختیار کر سکتا ہے. یہ طویل باب ہے, تیزی سے. جو بندہ ایک دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے, سنن رواتب, ایک دن میں 12 رکعتیں اپنی زندگی کا اللہ کے لیے فرض نماز کا علاوہ حصہ بنا دیے. فجر کی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد, یہ کتنی ہو گئی؟ 12. یہ پڑھنا مشکل ہے. اللہ کی قسم جو بندہ ہر روز یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے, ہر روز اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل بناتے ہیں. اور جنت وہ ہے جس کو ڈیکوریٹ کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. اور کب سے ڈیکوریٹ کر رہا ہے؟ جس دن سے جنت پیدا ہوئی ہے. اور جب جنتیوں نے جنت میں داخل ہونا ہے, ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. جس بندے کا ہر روز محل بن رہا ہے, ہر روز, ایک سال میں کتنے محل بن گئے؟ 365. 10 سال میں کتنے بنے؟ جس بندے کے ہزاروں محل رسول اللہ کی گارنٹی کے مطابق, جس عورت کے ہزاروں محل رسول اللہ کی گارنٹی کے مطابق جنت میں بنے ہوں گے, تو کیا اللہ پہلے اس کو جہنم میں بھیجے گا؟ نہیں نہیں. اللہ کی قسم, اگر آپ نیکی کے میدان کو گرم کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی رحمت ہی رحمت ہے. ہاں, آپ ہی نہیں پڑھ رہے, آپ ہی نہیں جانا چاہتے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی, جو بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ بھی اس کی طرف بڑھتا ہے. صحیح حدیث ہے یہ بھی, ایک ہاتھ بڑھتا پورا, ایک گز اللہ رب العزت بڑھتے ہیں. پیدل چل کے آتا ہے, دوڑ کے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. بڑھنا ہی نہیں. 12 رکعت پڑھنا مشکل ہو گیا. چلیں یہ تو 12 رکعت ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ, ایک جنت میں محل بن جائے گا ہر روز. دوسرا, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جو بندہ صرف 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ, صحیح حدیث ہے. 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی جب فضائل بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 365 جوڑ ہیں, 2 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے اشراق کی صبح, ایک تو حدیث آپ کو پتا ہے کہ فجر کے بعد پڑھا, بیٹھا رہا, ذکر اذکار کیے, 2 رکعتیں پڑھی, پورے حج اور عمرے کا ثواب. اور جو 4 پڑھ لے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اس کا جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. انسان چاہے تو یہ بھی ایک محل روزانہ بنا سکتا ہے, 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جو جھوٹ کو چھوڑ دے, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک کر دے, اس کا بھی جنت میں محل بن جاتا ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جو حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کی نیت سے کہ جھگڑا نہ ہو, لڑائی کو چھوڑ دے, اس کا بھی جنت میں ایک بار محل بن جاتا ہے. جو بندہ اچھے اخلاق کا, اس کا بھی جنت میں محل بن جاتا ہے. نرم کلام کرنے والا, نرم گفتار, لوگوں کو کھانا کھلانے والا, اور اس وقت نماز تہجد پڑھنے والا, جب لوگ سوئے ہوں اس کا بھی جنت میں محل بن جاتا ہے. یہ اعمال مشکل ہیں. میں اور آپ جنت میں محل گھر نہیں بنانا چاہتے, چلیں اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. جو بندہ صرف کسی مسلمان بھائی کو ملنے کی نیت سے جاتا ہے, صرف ملاقات کی نیت, کسی کام کی نہیں,
ادار مانگنے کی نہیں، سفارش کروانے کی نہیں، صرف سلام کرنے کے لیے کہ میں اس سے گلے لگوں گا، اس سے ملوں گا، یار بڑا عرصہ ہو گیا اپنے فلاں مسلمان بھائی کو نہیں ملا، جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ مشکل ہے۔ جو کسی مریض کی ذمہ داری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ یہ جب صحت یاب ہو گیا تو میرے کام آئے گا، صرف اس نیت سے کہ میرا مسلمان نمازی بھائی ہے، ساتھی ہے، بیمار ہے، میں اس کو پرسہ دے کے آؤں اور اس کا حال چال پوچھ کے آؤں تاکہ حوصلہ پکڑے، جلدی ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ صرف مریض کی عیادت کرنے والے کا بھی جنت میں محل بن جاتا ہے۔ مشکل ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ آپ سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا، اس کو صرف یہ کہہ دینا، اے اللہ کے بندے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اگر وہ نہیں ملاتا تو آپ اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ مشکل ہے۔ یہ کتنا کو نفس کو کچلنے کی بات ہے، اللہ کی قسم بڑا آسان عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر جن کو یہ بات سمجھ نہ آئے ان کے ساتھ سختی نہ کریں، لیکن آپ کی نیت کی بنیاد کے اوپر آپ کا جنت میں ضرور محل بن جائے گا کہ آپ قدم کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف کوشش کے اوپر اللہ رب العزت جنت میں محل بنا دے گا۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جب بندہ اس سے بھی آسان عمل بازار میں داخل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، یہاں پہ کہتا ہے وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ بتائیے کتنا کو مشکل کام ہے۔ ہاں، برائی کی جگہوں کے اوپر اللہ کو یاد کرنا، بازار شیطان کی آماج گاہ، بازار حرام کمائی کا، بازار بے حیائی کا، بازار فحاشی اور عریانی کا، بازار اختلاط کا، بازار میل جول کا، بازار سود کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ وہاں پہ داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کر کے یہ کلمے کہنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور عورتوں کو باحجاب اور با پردہ اور با نقاب ہو کر بازاروں میں نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جنت میں ہم سب کے محل بھی بنائے اور ہم سب کو جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکارا جائے، اور جنت خود متلاشی ہے اور طلبگار ہے کہ کون ہے جو میرا طلبگار ہے، اور جنت کے طلبگار آرام سے راتیں بسر نہیں کرتے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، اللہ کے بندو اس کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو۔ اللہ کی قسم اکیلی یہ 10 راتیں انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے اندر جو نصاب آپ نے مرتب کیا ہے، جو چیک لسٹ لگی ہے، آپ صرف وہی عمل کر دیں۔ ہر تاک رات میں کچھ جوڑا صدقہ کریں، کچھ پیسے صدقہ کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ ذکر اذکار کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ راستے جنت کے آسان ہو جائیں گے۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں، اور آج سوال جواب کی نشست میں بھی اس سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ جو فطرانہ ہے، فطرانہ کوئی ویڈیو چلی ہوئی ہے، ساتھی نے کہا ہے اس کا ضرور، یہ 100% پراپوگنڈا اور غلط ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ چاند نکلنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ فطرانہ جو صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس کے اندر فطرانے کے باب میں حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی ہی فطرانے کے گلے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور رمضان کا موسم ہے اور 3 مرتبہ شیطان آتا ہے، آیت الکرسی والی حدیث آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ تو وہ فطرانے کا گلہ رمضان کے اندر ہی اکٹھا ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ چاند کے بعد نکالا جاتا ہے غلط ہے۔ رمضان کے اندر آپ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ عید کے قریب دینے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ جو مسکین، محتاج، ضرورت مند ہیں وہ بھی مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ فطرانہ باکس باہر رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی آپ اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عید الفطر کی جو نماز ہے وہ انشاءاللہ اس ڈونگی گراؤنڈ توحید پارک کے اندر 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ سب ساتھی، دوست، احباب، عورتوں سمیت تشریف لائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام کے ساتھ ہیں وہ بھی آئیں، عیدگاہ اور مصلی سے کچھ دور ہٹ جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں، تاکہ کسی کی بھی آمین سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دعا کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ایک دوست اور بھائی اور نمازی، ابھی میں داخل ہو رہا ہوں تو ہمیں ایک ساتھی نے بتایا، جنید بھائی UET میں رہتے تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔